بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، لاسٹ لیکچر میں ہم یہ دیکھ رہے تھے NPV، ہم کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس دیکھ رہے تھے۔ اس میں ہم نے پے بیک میتھڈ دیکھا تھا، پے بیک میتھڈ کیا ہوتا ہے، اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں، اس کے بعد پھر ہم NPV میتھڈ کر رہے تھے۔ اور NPV میتھڈ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ NPV میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم پریزنٹ ویلیو آف کیش ان فلوز میں سے پریزنٹ ویلیو آف کیش آؤٹ فلو کو کیا کرتے ہیں، مائنس کرتے ہیں، جو آنسر آتا ہے وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے، NPV کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ہائپوتھیٹیکل فگرز لیے تھے، فرض ایزیوم کیے تھے کہ اگر 1 ملین شروع میں فرض کیا، 0 پیریڈ میں آؤٹ فلو ہوتا ہے، 1 سے لے کے 5 تک یہ کیش فلوز ہوتے ہیں، تو ہم ڈسکاؤنٹ کیسے کرتے ہیں، یعنی کہ پریزنٹ ویلیو کیسے لیتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس آئی ریز پاور n کریں گے، n جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا، پہلے سال کے لیے n 1 ہے، 2 کے لیے 2 اینڈ سو آن ہو جائے گا جناب۔ اب کیا میں نے بتایا کہ اس کو اس میں سے کیا کریں گے، ملٹیپلائی کریں گے، تو آنسر آ جائے گا 2 2 2 7 250، یہ آ گیا، نیچے آ گیا 206 500، اس سے نیچے ہے 187 750، پھر ہے 170 750، پھر ہے 155 250۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پازیٹیو ہے، اور ان پازیٹیو کو ایڈ کر کے ہم کیا کریں گے، یہ 2 ہے، یہ مائنس کریں گے 1 ملین کو، تو جو آنسر یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے NPV از -52,500۔ اچھا، ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پے بیک پیریڈ کے تحت آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یار 4 سال میں پورے ہو جاتے ہیں پیسے، تو 5ویں سال میں جو 2.5 لاکھ، سوری یہ نیگیٹو نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ غلطی ہو گئی، اس کو ختم کر دیں، یہ پلس میں سارے کے سارے۔ اچھا، تو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں پے بیک میں کہ 1 2 3 4 سالوں میں پیسے پورے ہو جائیں گے، 5ویں سال میں 2.5 لاکھ روپے کا منافع ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم نے پریزنٹ ویلیو نکالی اس کی، تو اور اس پریزنٹ ویلیو کے بعد نیٹ پریزنٹ ویلیو نکالی، تو پتہ چلا کہ یہ تو ویلیو کس میں آ رہی ہے، نیگیٹو میں آ رہی ہے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ اگر جب بھی آنسر آپ کا NPV کا نیگیٹو میں آئے گا، آپ نے وہ والا پروجیکٹ ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر 10% ریکوائر کر رہے تھے ریٹ آف ریٹرن، تو اس نے آپ کو 10% نہیں دیا، اس نے آپ کو 10% نہیں دیا۔ اب فرض کریں آپ 6% کر رہے ہیں، 6% پہ NPV لیں گے، ہو سکتا ہے یہ پازیٹیو آ جائے تو آپ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ تو یہاں آئی سے مراد ہم اسے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کہیں گے، اور ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن سے مراد وہ ریٹرن ہے جو کہ انویسٹر چاہ رہا ہوتا ہے۔ ایز این انویسٹر آپ نے $1 ملین انویسٹ کیا، آپ کو 5 سالوں میں 2.5 لاکھ کے حساب سے ڈالر ملتے رہے۔ اب آپ نے جب NPV ٹیکنیک یوز کی تو آپ کو پتہ چلا کہ اگر آپ 10% ڈیمانڈ کر رہے تھے تو وہ 10% اس نے آپ کو نہیں دیا، 10% میں آپ کا آنسر کیا آ گیا ہے، 52,500 نیگیٹو میں آ رہا ہے۔ تو دس از میتھڈ آف NPV، this is more comprehensive than payback period because it accounts for time value of money and also risk factor, inflation factor and other factor, and total cash accrued or earned during the period، جتنا پروجیکٹ کا ٹائم فریم ہے اس حساب سے یہ کیلکولیشن کرتا ہے۔ پے بیک کی طرح یہ نہیں کہ یہاں پہ آ کے رک گیا، اس کے بعد جو کیش فلو ہوا اس پہ اس نے توجہ نہیں دی۔ یہ ڈیفرنٹ میتھڈ ہے جناب، اس میں آپ نے ٹوٹل جتنے عرصے تک کیش فلو حاصل ہوگا اس کو لینا ہے، اور ان کی کیا نکالنی ہے، پریزنٹ ویلیو نکالنی ہے۔ دس از سیکنڈ میتھڈ آف کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیک۔ اس کے بعد ہے جناب آپ کے پاس تیسرا میتھڈ ہے IRR میتھڈ۔ IRR تھرڈ میتھڈ از IRR is internal rate of return۔
اچھا اس کو سمجھیں. انٹرنل ریٹ آف ریٹرن سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ پروجیکٹ کتنا ریٹ آف ریٹرن کتنا ریٹرن دے رہا ہے اور اگر جتنا وہ ریٹرن دے رہا ہے وہ زیادہ ہے، آپ جو ریکوائر کر رہے ہیں وہ کم ہے، تو پروجیکٹ کیا ہوگا؟ ایکسیپٹیبل ہے. اور اگر انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کم ہے، آپ جو ریکوائر کر رہے ہیں زیادہ ہے، تو پروجیکٹ کو آپ ریجیکٹ کر دیں گے. دوبارہ سن لیں، اگر انٹرنل ریٹ آف ریٹرن زیادہ ہے، آپ جو ریکوائر کر رہے ہیں، لاسٹ کیس میں وہ 10% تھا، ٹھیک ہے، وہ کم ہے، تو آپ پروجیکٹ کو ایکسیپٹ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کم ہے، ریکوائر ریٹ آف ریٹرن زیادہ ہے، تو آپ پروجیکٹ کو کیا کر دیں گے؟ ریجیکٹ کر دیں گے. کیسے اس کو نکالنا کیسے ہے یہ دیکھیں. اچھا دوسری اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دس از دا ریٹ آف ریٹرن ویئر دا این پی وی از زیرو. جہاں پہ این پی وی زیرو ہو جاتی ہے وہی آپ کا پروجیکٹ کا ریٹرن ہوتا ہے بیسکلی. جہاں پہ جس ریٹ آف ریٹرن پہ این پی وی زیرو ہو جائے اس کو آئی آر آر کہتے ہیں یا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کہتے ہیں. یہ کیلکولیٹ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہم فگرز وہی لیں گے جو ہم پہلے والی لے تھے. یس کیش فلوز ڈسکاؤنٹ فیکٹر. اب اچھا یہاں پہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہمیں دو طرح چاہیے. ایک تو یہ اور جسی ایسٹیمیٹڈ ہوتا ہے. ایسٹیمیٹڈ سے مراد یہ ہم اندازہ لگائیں گے. ہمیں اتنا اندازہ ہو گیا کہ 10% کے اوپر یہ نیگیٹو آ رہا ہے. 10% کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ نیگیٹو آ رہا ہے. ہمیں ایک نیگیٹو چاہیے اور ایک پازیٹیو چاہیے. یہ تو یاد رکھیں جب بھی آپ کو آئی آر آر کا کویسچن دیا جائے گا آپ نے سٹارٹ ہمیشہ 10% سے لینا ہے کہ یار 10% کے اوپر کیلکولیٹ کرتے ہیں این پی وی پازیٹیو آتا ہے یا نیگیٹو آتا ہے. اگر تو این پی وی پازیٹیو آ رہا ہے تو آپ نے اگلا جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر کے لیے ریٹ آف ریٹرن لینا ہے وہ زیادہ لینا ہے. اگر نیگیٹو آ رہا ہے تو کم لینا ہے. اب اس کیس میں اگر آپ دیکھیں 10% کے اوپر آپ کو جو این پی وی آئی تھی وہ نیگیٹو آئی تھی، لہٰذا آپ تھوڑے پہ آئیں گے. اگر وہ پازیٹیو ہوتا تو ہم 12 پہ چلے جاتے. کیونکہ اس میتھڈ کے لیے ہمیں دو این پی ویز چاہیے. ایک این پی وی پازیٹیو چاہیے اور ایک این پی وی نیگیٹو چاہیے. تو اس کو دیکھتے ہیں کیسے ہوگا. کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ 8 کیا کہتے ہیں اس کو 10% کے اوپر یہ نیگیٹو تھا. 9% پہ ٹرائی کرتے ہیں شاید یہ پازیٹیو آ جائے. یہاں پہ پریزنٹ ویلیو لے لیتے ہیں. اچھا وہی چیز 0 1 2 3 4 5 1 million نیگیٹو 250,000 پازیٹیو 250,000 پازیٹیو 250,000 پازیٹیو 250,000 پازیٹیو 250,000 پازیٹیو. یہاں پہ آپ نے ڈسکاؤنٹ فیکٹر لینا ہے ایٹ 9%. تو وہی طریقہ ہے 0 پہ تو ہمیشہ 1 ہوتا ہے. اب باقی کے لیے ہم نے ڈسکاؤنٹ فیکٹر لینا ہے تو 9% کے اوپر ہم لیتے رہیں. کیسے 1 ڈیوائیڈڈ بائی اسی طرح 1 ڈیوائیڈڈ بائی 1 پلس آئی ریز پاور n کریں گے تو 1 ڈیوائیڈڈ بائی 1.09 ریز پاور 1 پہلے سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے ریز پاور 2 3 4 اینڈ 5 آ جائے گا. تو یہاں پہ کیا آ جائے گا 9% میں 0.917 ہے، پھر ہے 0.842 ہے، تھرڈ پہ 0.772 ہے، 4 پہ 0.708 ہے اور 5 پہ 0.650. یہ ہو گیا جی. اب پریزنٹ ویلیو کے لیے کیا ہے، اس کو اس سے ڈسکاؤنٹ فیکٹر سے ملٹیپلائی کرتے جی. تو اس کے لیے یہاں پہ میں ویلیوز چینج کر دیتا ہوں. سسٹم پہ میں دیکھ کر رہا تھا، یہاں پہ ویلیوز چینج کرتا جاؤں گا تو آنسر چینج ہوتا جائے گا.
0.917 ہے, 0.917 فرسٹ میں 0.842 0.842 0.842 پھر ہے 0.772 پھر ہے 0.708 پھر ہے 0.650 این پی وی کیا آ گئی آپ کے پاس 27,750 نیگیٹو میں آ گئی. یہاں پہ کیا آنسر آ رہا ہے لکھتا جاتا ہوں 229,500 210,500 193,000 177,000 162,500 اور این پی وی it is still negative 27,750. یہ جناب ابھی بھی کیا آ رہی ہے آپ کے پاس نیگیٹو میں آ رہی ہے. میں نے یہ کیا تھا کہ یہ ٹرائی اینڈ ایرر میتھڈ ہے. اگر کوشش کریں پھر غلطی کریں پھر کوشش کریں پھر کنٹینیو رہے گا جب تک کہ این پی وی زیرو نہیں ہو جاتی. اچھا این پی وی زیرو کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں میتھڈ اپلائی کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک این پی وی نیگیٹو آئے اور ایک پازیٹیو آئے، اسے انٹرپولیشن کریں گے. انٹرپولیشن کیا ہوتی ہے تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. اب یہ 9% پہ کوئی نہیں آنسر جناب آ رہا. اب ہم ٹرائی کریں گے یہی عمل ہم کریں گے کس کے لیے 8% کے لیے. تو اسی کے نیچے میں کر دیتا ہوں دوبارہ سے. یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ضرور ہوتا ہے لیکن پریکٹس کرنے سے آسان ہو جاتا ہے. پہلے آپ اسی طرح ایئرز لکھیں، کیش فلوز لکھیں. اب ڈسکاؤنٹ فیکٹر آپ کر دیں 8% کرنا ہے اور پریزنٹ ویلیو. اچھا 0 ہے 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے. کیش فلوز 1 ملین ہے، یہاں پہ 250,000 ہے 250,000 ہے 250,000 ہے 250,000 ہے 250,000 ہے. اب 8% کے ڈسکاؤنٹ فیکٹر 0 کا ہمیشہ 1 آئے گا. 8% کے اوپر دیکھتے جائیں 0.926 آ گیا پہلے کا. اسی طرح 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1.08 ریز پاور 1 کر دیں گے 0.857 ہے. اس کے بعد ہے 0.816 ہے. تیسرے نمبر پہ 0.763 ہے اور چوتھے نمبر پہ آپ کے پاس ہے 0.713 ہے. اس کا اسی طرح یہاں پہ جو آنسر آئے گا دیٹ از کالڈ این پی وی. دیکھتے ہیں 8% پہ کیا صورتحال آتی ہے. اچھا اب یہاں پہ چینج کرتا ہوں 0.926 0.857 0.857 پھر ہے 0.816 0.816 پھر ہے 0.763 پھر ہے 0.713. یہ این پی وی کیا آ رہا ہے آپ کے پاس؟ اب اگر دیکھیں تو این پی وی آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے جناب؟ پازیٹیو آ جاتا ہے. 8% پہ کیا ہے؟ پازیٹیو ہے. 9% پہ کیا آ رہا ہے؟ نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے
ہم یہ چاہتے تھے ایک پازیٹیو آئے اور ایک نیگیٹیو آئے. اب اس کی ویلیوز یہاں پہ لکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ تو 1 ملین نیگیٹو میں ہی آ جائے گا. یہاں پہ پہلے سال 231,500، دوسرے سال 214,250، تیسرے سال 204,000، چوتھے سال 190,750، پانچویں سال 178,250 اور 18,750 پازیٹیو. اب سمجھیں بات کو. 9% کے اوپر این پی وی کیا تھی؟ نیگیٹو ہے. 8% کے اوپر این پی وی کیا ہے؟ پازیٹیو ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آئی آر آر نکالنا ہے تھرو انٹرپولیشن میتھڈ. وہ سمجھیں وہ کیا ہوتا ہے. آئی آر آر کیسے نکالیں گے؟ آپ نکالیں گے سب سے پہلے لو ریٹ آف انٹرسٹ. اب دونوں میں انٹرپولیشن کرنی ہے، دونوں میں کیلکولیشن کرنی ہے. تو 8 اور 9 میں لوور والا لکھیں. وہ کیا؟ 8% پلس 8% اور 9% کا جو ڈفرینس ہے وہ لکھیں گے اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے. این پی وی لکھیں گے ہائر پہ. این پی وی ایٹ 8% کیا ہے؟ ڈیوائڈیڈ بائی، میں فارمولا لکھ دیتا ہوں کنفیوز نہ ہوتا، کہ سم آف این پی وی ایٹ 8% اینڈ 9%، یعنی لو اور ہائی پہ ود اور اگنورنگ سائن کو اگنور کرنا ہے. مطلب یہاں پہ یہ نہیں کرنا کہ اگر سم لینا ہے تو 27 نیگیٹو لے لیا اور 18,750 پازیٹیو لے. نہیں، ایسے نہیں کرنا. بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے دونوں کو سم لے لیں اور اگنور کر دیں. یعنی 18,000 اور 27,000 ان دونوں کو کیا کر دیا آپ نے؟ جمع کر دیا. تو یہ آنسر کیا آ جائے گا؟ 46,000 آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اب آئی آر آر کیسے کیلکولیٹ کریں گے. آئی آر آر از اکول ٹو 8% انٹو 9%. 1% کا ڈفرینس 1% ہے. 1% 0.01 لکھ سکتے ہیں. اب اس کو سالو کریں. دیکھیں این پی وی ایٹ 8% کتنی ہے ہمارے پاس 8 آئی ہوئی ہے. 18,750 آ گئی. اب دونوں کا جو سم لیا وہ ہم نے کتنا لیا؟ یہ نا این پی وی اگنورنگ 18,750 پلس کیا تھا ہمارے پاس 27,750. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا کیا کہتے ہیں یہاں پہ جو آپ نے سم لینا ہے نا اس کا، یہ سسٹم پہ لے لیتا ہوں. یہ وہی آئے گا 46,500 ہے. سوری میں 46 کہہ رہا تھا. 46,500 یہ لکھ دیں. اب آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. سالو کیسے کرنا ہے؟ آپ نے 18,750 کو ڈیوائڈ کیا 46,000. یہ آنسر کوئی آئے گا 0.01 ہے. اس کو آپ نے ملٹیپلائی کیا یہ پلس بیچ میں. تو آئی آر آر کیا آ جائے گا آپ کے پاس؟ یہ 8% ہے. 8% کا 0.08 لکھ سکتے ہیں پلس اس کو جب آپ نے سالو کیا تو آپ کے پاس آنسر آیا 0.004. تو اس کو 0.08 آپ نے دونوں کو سم لے لیا. تو یہ آ گیا. اس کا سالو کیا
IRR is equal to 0.0840 آ گیا. تو دیٹ از 8.04% از our IRR. یہ زیادہ ہم انشاءاللہ ابھی ہم سیلف کریکٹنگ پرابلم جب کریں گے تو اس میں ہم زیادہ اچھے طریقے سے کلیئر ہوں گے کہ IRR ہم نے کیسے نکالا. اچھا اب ہے کہ ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ IRR میتھڈ بھی آلموسٹ وہی آنسر دیتا ہے جو کہ NPV، یعنی جس پروجیکٹ کو NPV کہے گا ایکسیپٹیبل ہے IRR بھی اسے ایکسیپٹیبل کہے گا، اور جس میتھڈ کو NPV ریجیکٹ کرے گا IRR بھی اس کو ریجیکٹ کرے گا. دیر آر سم کیسز ضرور ایسے ہیں جس میں دونوں میں ڈفر ہوتا ہے، لیکن وہ بیانڈ آور اسکوپ ہے، ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. ابھی سمپلی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ NPV اور IRR میتھڈ میں ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور جو میتھڈ ہے، فورتھ میتھڈ ہے، دیٹ از پروفٹیبلٹی انڈیکس. یہ بہت آسان ہے. پروفٹیبلٹی انڈیکس. اچھا پروفٹیبلٹی انڈیکس کیا ہے؟ پروفٹیبلٹی انڈیکس بیسیکلی PV آف کیش انفلوز ڈیوائڈیڈ بائی PV آف کیش آؤٹ فلوز. فار ایگزامپل یہی جو ہمارا مین کویشچن ہے اسی کو ہم دیکھتے ہیں. یہ یہاں پہ یہ جو ہم نے کیا یہ دیکھیں جو ہم نے فرض کریں 10% پہ کیا، اس میں یہ ہمارے پاس پازیٹیو کیش انفلوز آ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس آؤٹ فلو کی پریزنٹ ویلیو ہے. ہم کیا کریں، اس کو اگر فرض کریں ہم جمع کر لیتے ہیں 227 کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں. میں ادھر لکھتا ہوں 227 250 227 250 206 500 پھر 187 یہ کہ 206 500 ٹھیک ہے 187 750 87 750 پھر 170 750 پھر 155 250. اس کو میں سم لے لیا، یہ آنسر آ گیا. آنسر کیا آیا؟ وہ PV آف کیش انفلو میں لکھ دیا میں نے، یہ یہاں پہ اسے PI کہتے ہیں، پروفٹیبلٹی انڈیکس کہتے ہیں. یہاں پہ بھی PI سے PV آف کیش انفلو آیا 947 500 ڈیوائڈیڈ بائی PV آف کیش فلو، وہ تو 1 ملین ہی آ گیا نا. یہ کیا آ جائے گا 0.947 لکھ لیں. اچھا اگر پروفٹیبلٹی انڈیکس 1 سے کم آئے، جیسے کہ NPV میتھڈ میں NPV اگر نیگیٹو آ جائے تو ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر پروفٹیبلٹی انڈیکس آپ کا 1 سے کم آ جائے تو وہ ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. یہاں پہ بھی آپ نظر آ رہا ہے کہ PV آف کیش انفلو تھوڑا ہے، PV آف کیش آؤٹ فلو زیادہ ہے. آؤٹ فلو کی ویلیو یہاں پہ زیادہ ہے، انفلو کی کم ہے، لہٰذا یہ پروجیکٹ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں. یہ NPV کی ہی دوسری فارم سمجھ لیں. NPV میں کیا کرتے ہیں، ان دونوں کو مائنس کرتے ہیں. پروفٹیبلٹی انڈیکس میں کیا کرتے ہیں، ان دونوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو دونوں کا میتھڈ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ PI آپ کو سمپل یہ بتاتا ہے کہ پروجیکٹ 1 دونوں کی جو ریشو ہے 1 سے اوپر ہے یا کم ہے. 1 سے اوپر ہے تو ایکسیپٹ ہے، کم ہے تو ان ایکسیپٹیبل ہے. لیکن NPV آپ کو حجم بھی بتاتا ہے، ویلیو بتاتا ہے کہ ان ٹوٹل اماؤنٹ میں کتنا فرق آ رہا ہے. اگر NPV 20,000 سے زیادہ ہے، 25,000 سے زیادہ ہے اگر پازیٹیو ہے، یہ آپ کو یہ میتھڈ، اس میتھڈ میں یہ چیز آپ کے پاس
نہیں ہوتی، یہ آپ کو صرف نمبرز میں بتاتا ہے، پوائنٹس میں بتاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. تو این پی وی میتھڈ از سپیریئر ٹو پروفٹیبلٹی انڈیکس ایز ویل ایز آئی آر آر میتھڈ، کیونکہ وہ ٹوٹل اماؤنٹ بھی بتاتا ہے جو کہ کنٹریبیوٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹوورڈس ویلیو آف دا فرم. ٹھیک ہو گیا جناب. انشاءاللہ نیکسٹ پڑھتے ہیں، پرابلمس دیکھیں، سیلف ایکٹنگ پرابلمس دیکھیں.